الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاسم وباطنہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو جنگ کی صورتحال تھی، ایک ٹینشن کی صورتحال تھی، اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس کو ختم فرمایا، اور ہمیں اللہ رب العزت نے اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ خاص فضل و احسان ہے۔ مضبوط عسکری طاقت کا ہونا، مضبوط فوج کا ہونا، ایٹمی صلاحیت کا ہونا، یہ بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن یاد رکھیں ایک بات، جو کافر ہے نا وہ بزدل ہوتا ہے، اور قرآن میں اس کی مثال مردار کی کسی ہے، اور جو ایمان والا ہوتا ہے وہ زندہ کی مثال ہے۔ کفار جو ہوتے ہیں جب بھی جنگ کرتے ہیں یا اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، ہمیشہ تب حملہ کرتے ہیں جب وہ اسباب کے درجے میں اپنے آپ کو برتر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ دنیاوی چیز پہ ان کا تبلیغ ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے وہ دنیاوی طور پہ جب دیکھیں گے کہ ہم اسباب کے درجے میں آپ سے بہتر ہیں، پھر حملہ کریں گے آپ کے اوپر، اور وہ اسباب پہ یقین رکھتے ہیں۔ جبکہ ایک مومن جو ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے، اس کا اسباب نہیں بلکہ مسلم اسباب کے اوپر یقین ہوتا ہے، اس پہ اعتماد ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ صورتحال پیش آئی تھی ابھی، اس کے اندر فقط آپ دیکھیں کہ ہماری جو فوج ہے نا وہ تقریباً 6.5 لاکھ کے قریب ہے، اور ان کی جو فوج ہے وہ 40 لاکھ ہے، ہم سے کوئی تقریباً 6-6.5 گنا زیادہ فوج ہے ان کی، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی، اور دشمن کے اوپر دھاک بیٹھ گئی۔ پہلے انہوں نے حملہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد جب پاکستان کی ایئر فورس نے جوابی کارروائی کی تو دشمن کے اوپر دھاک بیٹھ گئی، ڈر گئے تھے وہ کہ اچھا ان کے جو بہترین طیارے تھے اس کو گرا دیا، جو ورلڈ کا ٹاپ موسٹ طیارہ تھا رافیل، اس کو گرا دیا گیا، ان کی جو بیس تھی S-400 اس کو تو مکمل تباہ کر دیا گیا، اور یہاں کے جو طیارے گئے تھے وہ خراش بھی نہیں آئے، واپس آ گئے، تو دشمنوں کے اوپر دھاک بیٹھ گئی۔ تو مسلمان جو ہوتے ہیں، جو مومن جب لڑتا ہے میدان جنگ کے اندر تو اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ تو بلکہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو ہے وہ لڑتا ہے۔ جبکہ کافر جو ہوتا ہے نا وہ اس کا ایسا معاملہ نہیں ہوتا، وہ ذرا سے جنگ کے حالات تبدیل ہوں تو ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو رجوع کریں، چاہے وہ امن کا معاملہ ہے، چاہے جنگ ہے، کیونکہ صحابہ کی سنت بھی یہی تھی، یہی کرتے تھے، آپس میں یہ سکھایا تھا، اللہ تعالیٰ سے رجوع۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محض فضل و کرم کے ساتھ ہماری برتری جو ہے وہ ثابت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری فوج کو جو ہے وہ اس پہ رحمت فرمائی کہ اس نے جو ہے وہ اتنا بڑا معرکہ سے انجام دیا کہ دشمنوں کے اوپر ایک دھاک بیٹھ گئی، ڈر گئے، خوف کی حالت میں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنگ سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، کیونکہ جنگ جب شروع ہو جاتی ہے تو پھر امن و امان کی صورتحال خراب ہو جاتی ہے، پھر کافی تکلیف کا جو کافی تکلیف ہے جو اس کو سہنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمایا۔ اور اب جو اصل بات ہے نا
جو کرنے والی چیز ہے. دیکھیں اس جنگ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اب ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، اب ہم گناہوں کو چھوڑ دیں. اصل جو آج کا موضوع ہے نا، اس طرف آتا ہوں. آج میں آپ کو نا کچھ تجاویز دوں گا، 6 تجاویز. بات تھوڑی عجیب ہے، کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہ بھی کرتے رہیں اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم گناہ بھی کرتے رہیں اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. بتائیں جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے؟ جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے؟ ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے نا. انسان کا نفس اس پہ قابو پا لیتا ہے اور گناہ کرتا ہے. آپ مارکیٹ میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ جھوٹ، فریب، بددیانتی عام ملے گی. بلکہ ایک تو محاورہ بن گیا کہ جھوٹ کے بغیر تو کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، استغفر اللہ. پھر آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں تو آپ کو نامحرم جو ہیں وہ عام ملیں گے. شرم و حیا کی جو ہے دھجیاں اڑ جاتی ہیں وہاں پہ. دوستی کیے بغیر نوجوان نسل کو چین نہیں آتا. جانا وہ جنت میں چاہتے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کسی سے بھی تو کوئی یہ بندہ نہیں کہے کہ میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں. لیکن گناہ نہیں چھوٹ رہے گناہ. حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، مختلف بیماریوں میں انسان مختلف گناہوں میں ملوث ہے. تو آج جو میں نے آپ کو 6 باتیں کہنی ہے نا، وہ اصل میں 6 باتیں، 6 ترکیب ہیں، 6 تجاویز ہیں کہ جس پہ آپ اگر عمل کر لیں، جن میں سے سب پہ نا کسی ایک پہ بھی عمل کر لیں، کسی ایک پہ بھی آپ عمل کر لیں تو کسی ایک پہ اگر عمل کر پائیں تو آپ جو ہیں وہ گناہ بھی کرتے رہیں گے، گناہ کی لذت سے مزہ بھی اٹھاتے رہیں گے اور آخر میں عذاب بھی نہیں ہوگا. تو دوبارہ بات ریپیٹ کرتا ہوں، غور سے سنیے گا. اگر آپ 6 تجاویز آپ کو دے رہا ہوں، اس میں حیران والی بات نہیں. یہ دیکھیں آپ ذرا پھر کے دیکھ لیں، ماحول میں نا گناہوں کا گرد و غبار ہو رہا ہے بڑا. جا کے دیکھ لیں آپ، لوگ گناہوں میں ملوث ہیں، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ گناہوں میں ملوث ضرور ہے، لیکن چاہتا وہ یہ ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، مجھے عذاب نہ ہو. گناہ کر رہے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس گناہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے ایک تو، اور دوسرا یہ کہ وہ جنت میں جانا چاہتے ہیں، تیسرا یہ کہ وہ عذاب بھی چاہتے ہیں کہ عذاب نہ ہو. یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، سیدھی سی بات ہے. آپ جا کے نہیں کہ آپ کہہ لیں زبان حال سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی ترکیب بتائیں، آپ ایسی ترکیب بتائی جائے کہ ہم گناہ بھی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچ جائیں. تو پہلی ترکیب سنیے گا غور سے، اور پھر یہ آپ نے خود ہی اس کا فیصلہ کرنے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. 6 ترکیب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ گناہ بھی کرتے رہیں اور عذاب سے بھی بچ جائیں. 6 میں سے آپ کتنے بھی عمل کر سکتے ہیں یہ آپ نے خود سوچ لینا، آپ نے خود ہی اس کا جواب آپ کو مل جائے. اچھا پہلا دیکھیں، عموماً آپ دیکھا یہ گیا ہے، پہلی تجویز کیا ہے؟ پہلی تجویز کیا ہے کہ ایک امتحان ہوتا ہے نا، امتحان تو انویجولیشن کا آپ کو موقع ملا ہوگا. اب سوال پرچہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے پاس آتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کو سوال نہیں آتا ہوتا نا تو وہ آگے پیچھے سے پوچھتا ہے، نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا نقل کرنے کی کوشش کب کرتا ہے؟ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ انویجولیٹر مجھے دیکھ نہیں رہا. جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اگر وہ بندہ دیکھ نہیں رہا پھر وہ نقل کرے گا، اگر وہ دیکھ رہا تو نقل نہیں کرتا. تو انسان گناہ کب کرتا ہے؟ جب اس کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو. تو پہلی تجویز یہ ہے کہ بھائی آپ نے گناہ کرنا ہی ہے، گناہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو گناہ، آپ کا نفس جو ہے بہت تنگ کرتا ہے آپ کو، تو ایسی جگہ تلاش کر لیجئے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نہ دیکھتے ہوں، پھر گناہ کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ لگے، آپ گناہ کر لیں. سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. گناہ کا اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو پھر ایسی جگہ پہ جا کے کریں جہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ دیکھ رہے ہوں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ دیکھ رہے ہوں وہاں پہ جا کے گناہ کر لیں آپ. پہلی تجویز تو یہ ہے.
اب آپ خود ہی اس کا جواب جو ہے تلاش کر سکتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ نہیں ممکن آپ کے. دوسری تجویز یہ ہے کہ دیکھیں، سنا ہوگا نا آپ نے کہ جس کا کھاتے ہیں اس کا گیت گاتے ہیں. جس کا جو احسان بندہ کرتا ہے، کوئی بندہ اگر کسی کو احسان کرے تو بندہ اسی کا گیت گاتا ہے. جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رزق دیا ہے، اس کو کھانا چھوڑ دیں، رزق کھانا چھوڑ دیں. ہم اللہ رب العزت کو کہیں کہ یا اللہ، نہ ہم آپ کا کھاتے ہیں نہ آپ کی بات مانیں گے. دوسری چیز کیا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دیں، کھانا کھانا چھوڑ دیں، پھر گناہ کرتے پھریں آپ. سیدھی سی بات ہے نا. نہ اللہ تعالیٰ کھائیں نہ اس کی جو ہے وہ فرمانبرداری کریں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ زندہ کیسے رہیں گے اگر اللہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو نہ تو آپ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے چھپ سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ دوسری چیز میں نے آپ کو دی کہ اس کا کھانا کھانا چھوڑ دیں، تو آپ زندہ کیسے رہیں گے؟ کھانا کھانا چھوڑ دیا، پانی پینا چھوڑ دیا، تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے، آپ تو مر جائیں گے. تو تیسری تجویز کہ زمین اور آسمان اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ اس کے مالک ہے، خالق ہے. تو بادشاہ کی نافرمانی جو ہے وہ اس کے ملک میں تو نہیں ہوتی. بادشاہ کی نافرمانی اس کے ملک میں تو نہیں ہوتی. پاکستان میں رہتے ہو، پاکستان کے قانون کو تو آپ نہیں توڑ سکتے نا، اگر توڑیں گے تو پکڑا جائے گا. پاکستان سے باہر رہتے ہوئے جو مرضی کرتے پھریں. پھر آپ پاکستان میں تو آپ فحش مواد نہیں دیکھ سکتے، منع ہے، بین ہے. باہر نہیں ہے یہ، باہر جا کے کرتے پھریں جو مرضی کرنا ہے آپ نے. یہاں کریں گے تو قانون توڑا آپ نے. تو وہی بات ہے کہ اللہ رب العزت کا قانون نافرمانی. گناہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا. تو زمین اور آسمان جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ملک ہے، اس کی ملکیت ہے. تو یہاں اللہ کے قانون چلیں گے، تو اس ملک سے باہر نکل جائیں پھر نافرمانی کرتے پھریں. اس ملک سے آپ باہر نکل جائیں، اس زمین و آسمان سے باہر نکل جائیں اور پھر جا کے نافرمانی کریں آپ. لیکن میرا خیال یہ بھی ممکن نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ ممکن نہیں ہے انسان جو ہے زمین و آسمان سے باہر نکل سکے. چلیں تین تجاویز پہ تو آپ عمل نہیں کر سکتے. چوتھی سن لیجئے. اب چوتھی جو ہے وہ یہ کہ دیکھیں، مرنا تو ہر کسی نے. اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن اس دنیا میں کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے جو موت کا انکار کرتا ہو. موت تو آنی ہے. اچھا، جب موت آتی ہے تو ملک الموت آتا ہے. اب جب ملک الموت آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، اس ٹائم پہ آپ اسے کہہ دیں بھائی تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، مجھے توبہ کرنے دو تاکہ میں توبہ کر لوں، اپنے میرے گناہ معاف ہو جائے، پھر میری روح قبض کر لینا. چوتھی تجویز. چلیں قابل عمل تجویز آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی جب آپ کی موت کا وقت آئے، ملک الموت آئے، تو آپ اسے کہنا تھوڑی دیر صبر کرو، میں توبہ کر لوں. توبہ کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا. جب انسان پکی سچی توبہ کرتا ہے تو تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو انسان توبہ کرے، جب ملک الموت آئے اس کو کہے کہ بھائی آپ تھوڑی دیر رک جائیں، صبر کریں، میں توبہ کر لوں، اپنے گناہ معاف کریں، پھر آپ کو موت آ جائے. تو کیا یہ ممکن ہے؟ آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ موت کب آنی ہے. تو یہ بھی نہیں کر سکتا انسان. اچھا، پانچویں تجویز کیا ہے کہ جب اب کام ختم ہو گیا، انسان جو ہے مر گیا، اس کو قبر میں دفنانے کے لے کے جا رہے ہیں. تو قبر میں جب انسان کو رکھا جاتا ہے تو منکر نکیر جو ہے وہ آتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں، سوال جواب ہوتا ہے. تو بس پھر اس ٹائم پہ آپ اکڑ کے کھڑے ہو جائیں کہ بھئی آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ میرے قبر کے اندر آئے. وہ ہے نا انگلش کا جملہ، نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن، کہ بھئی پرمیشن وغیرہ آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، آپ نوک کر کے آئے اندر. جب ملک الموت، جب منکر نکیر آپ کی قبر میں آنے لگے تو کہ بھئی تم کس کی اجازت سے اندر آئے، نکل جاؤ باہر یہاں سے، میری قبر ہے. تو یہ کر لینا پھر بندہ یہ کر لے. یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا. آپ ہنس رہے ہیں، آپ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر بات کو سمجھ لیں میں بات کرنا کیا چاہ رہا ہوں، یہ بھی نہیں آپ کر سکتے. یہ بھی انسان کے بس کی بات نہیں. چلیں آخری تجویز آپ کو دیتے ہیں، ہو سکتا ہے شاید یہ قابل عمل ہو. اب کیا ہے، اگر منکر نکیر سے بھی نہیں بچ سکتے تو آخری یہ ہے کہ بھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، ہمارے گناہ زیادہ ہوں گے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، بار محفوظ فرمائے. کہ جہنم کا حکم مل جاتا ہے اگر، تو فرشتے جو ہیں وہ آپ کو گھسیٹ کے لے کے جائیں گے جہنم میں. تو اس ٹائم اکڑ کے کھڑے ہو جانا، اس ٹائم ضد کر لینا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا ضدی، جی میں نے نہیں کرنا، جو مرضی کرو، جو پھٹنا پھٹ لو، میں نہیں رہتا یہاں سے. تو کھڑے ہو جانا وہاں پہ فرشتوں کے سامنے کہ نہیں، مجھے کیسے تم جہنم لے کے جاؤ گے، میں تو نہیں جاؤں گا.
فرشتوں کے سامنے انسان کھڑا ہو جائے گا، میں تو نہیں جاؤں گا، جو کرنا ہے کرو، میں نہیں ہلتا یہاں سے جہنم میں جانے کے لیے. کیا انسان یہ کر سکتا ہے؟ اس کی کیا اوقات، انسان کی کیا اوقات کہ ان تمام کاموں سے کوئی کام کر سکے؟ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے چھپ سکتا ہے؟ نہیں چھپ سکتا. اللہ تعالیٰ کھانا چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا. کیا اس زمین اور آسمان سے باہر جا سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں جا سکتا. کیا جو ہے وہ ملک الموت آئے اور اسے ریکویسٹ کر لے بھی تھوڑے رک جاؤ؟ یہ بھی نہیں کر سکتا. کیا منکر نکیر کو کا مقابلہ کر سکتا ہے، ان کو اپنی قبر سے باہر نکال سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ سب سے آخری کام جب فرشتے جہنم میں ڈالنے لگے اس ٹائم اکڑے کھڑا ہو جائے، یہ کام کر سکتا ہے؟ یہ بھی نہیں کر سکتا. انسان کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ کام کر سکے. تو بھائی جب اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ انسان یہ تمام کام کر سکے تو انسان گناہ کرنا کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ یہ بات تو پکی ہے نا کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو پھر انسان گناہ کرنا کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ دیکھیں، کھیت کے اندر اگر آپ گندم کا بیج ڈالیں، کھیت میں گندم کا بیج ڈالیں اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں اس میں سے آم نکل آئیں گے تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ ایک بندہ جو ہے وہ گندم کا بیج ڈال کے آئے کھیت میں اور بعد میں وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہو، یہ امید رکھ رہا ہو کہ جی مجھے اس سے آم ملے گا، آپ کو کیا کہیں گے؟ بیوقوف انسان ہو، بیوقوف ہو، عقل نہیں ہے تمہارے اندر. تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو یہاں کرو گے وہاں وہ کاٹو گے، جو یہاں بو گے وہی کاٹو گے. تو اگر انسان گناہ میں لگا ہوا ہے، سرکشی کی زندگی میں لگا ہوا ہے، توبہ نہیں کرتا، نیکی کی طرف نہیں آتا، تو کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا؟ ایسا تو نہیں معاملہ ہونے والا. ہاں، جنت میں جب جاؤ گے تب توبہ کرو گے. تو اس لیے گناہوں کو چھوڑنا بہت ضروری ہے. گناہوں سے جو ہے وہ توبہ کیجیے، اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ رجوع کیجیے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنگ سے بچایا، کیونکہ جنگ کے بعد حالات بہت برے بھی ہو جاتے ہیں. اگر دشمن آپ پہ غالب آ جائے تو پھر کیا کہے انسان، کیا ہوتا ہے؟ غزہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے بچایا. اللہ تعالیٰ نے پاک فوج کی صورت میں ایک نعمت دی ہے اور ایٹمی جو قوت ہمیں عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور احسان ہے کہ جس کی وجہ سے دشمن ہماری طرف پہلی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا. نہیں تو دشمن کب تک چڑھ دوڑا ہے ہمارے اوپر. آپ دیکھیں نا، ایک طرف 6 لاکھ فوج ہے، 6.5 لاکھ فوج ہے، 40 لاکھ فوج ہے، کیوں نہیں چڑھتا آپ کے اوپر؟ اسباب کے درجے میں بہت آگے ہے وہ آپ سے، لیکن اس کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی بات ہے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور احسان ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کیجیے اور گناہ کرنا چھوڑ دیجیے. گناہوں کی زندگی سے انسان توبہ کر، اب تو توبہ کر لے انسان کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فضل احسان فرما دے کہ انسان اب توبہ کر لے اور نیکی کے راستے پہ چلے. تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. توبہ کلمات پڑھاتا ہوں، وہ پڑھ لیجیے.